اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای ایف آئی انجن سسٹم شکیل آٹو ورکشاپ کے چینل سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے سیشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ الیکٹرانک تھراٹل باڈی کے بارے میں بات کی تھی، بتایا تھا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، اس میں کتنے سینسر ہیں، کتنی تاریں ہیں، کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے۔ اس کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 6 تاریں ہیں، 6 وائریں اس میں ہیں۔ 2 وائریں جو ہیں آپ لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ جو 2 موٹی تاریں ہوں گی وہ اس کی الیکٹرانک موٹر کی ہوں گی۔ اسی طرح سے ایپ سینسر کی 6 تاریں جو ہیں ڈائریکٹ وہ اس کے ای سی ایم میں جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ سے اور اس کا ای سی ایم اور اس میں جو ریلے ہوتی ہے، آج ہم ان چاروں چیزوں پہ بات کریں گے۔ اس کا کنٹرول ای سی ایم کنٹرول سسٹم جو ہے، جو موڈیول اس میں لگا ہوا ہے جسے ہم کمپیوٹر بھی کہتے ہیں، وہ کہاں سے کرنٹ لیتا ہے، تھراٹل کو کیسے ورک کرواتا ہے، تھراٹل کا جو کرنٹ آ رہا ہے وہ کمپیوٹر کہاں سے استعمال کرتا ہے اور کیسے ورک کرواتا ہے۔ آج کل جو نشان گاڑیاں جو جاپنیز گاڑیاں آ رہی ہیں جس میں نشان ہے، اس میں ٹویوٹا کی کوئی بھی ماڈل کی گاڑی، جو نئے ماڈل کی گاڑیاں آ رہی ہیں جس میں الیکٹرانک تھراٹل ہے، تو کمپیوٹر اس کا کرنٹ ریلے سے لیتا ہے۔ یہ 4 پن والی ریلے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس میں 4 پن والی جو ریلے ہے، اس میں کمپیوٹر جو ہے پہلے اس کو ارتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے 12 وولٹ کا جو کرنٹ نکلتا ہے وہ پھر واپس کہاں جاتا ہے، کمپیوٹر میں۔ جیسے ہم ایکسیلیٹر پیڈل دباتے ہیں تو کمپیوٹر میں جو ایکسیلیٹر پیڈل کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ کرنٹ جو ہے نا وہ ای سی ایم میں جا رہا ہے، تو وہاں سے جب اس کو آرڈر ملتا ہے تو پھر وہ ارتھ دیتا ہے، کس کو، اس ریلے کو دیتا ہے۔ ریلے میں سے جو کرنٹ واپسی پہ نکلتا ہے آؤٹ پٹ کا، وہ پھر جاتا ہے دوبارہ ای سی ایم میں۔ ای سی ایم سے پھر ای سی ایم جو ہے وہ ورک کرواتا ہے کس کو، الیکٹرانک تھراٹل باڈی کو۔ کہاں سے کرواتا ہے، اس کی جو موٹر ہے، جو 2 تاریں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو ورک کرواتا ہے۔ پھر یہ جو موٹر ہے یہ چلتی ہے، اس کے ساتھ یہ وال ایٹومیٹکلی الیکٹرونک طور پہ کھلتا ہے۔ تو اس کا جو سسٹم ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اس لیے شیئر مناسب سمجھا کیونکہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں جو باریکی کی ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ان چیزوں کا ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو الیکٹرانک تھراٹل کے بارے میں بتا دیا، سادہ تھراٹل کے بارے میں، وہ بھی سادہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو ریس پیڈل ہے وہ ایپ سینسر نہیں ہے۔ تو یہ الیکٹرانک تھراٹل ہے، اس کا ایپ سینسر کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ اس میں وائر نہیں ہوتی، جو اس میں وائر ہوتی ہے اس کے ساتھ تھراٹل کھلتی ہے۔ یہ الیکٹرانک طور پہ ہے، اس کی موٹر الیکٹرانک ہے، تو یہ اس سے کھلتی ہے۔ اس کا کیسے کنٹرول ہوتا ہے اور کہاں سے اس کا کرنٹ لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا تھا اپنا ایکسپیرینس۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ بہت ہی سادہ لفظوں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، بہت ہی سادہ طریقے سے، ٹھیک ہے۔ پھر سے میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو فیوز بکسے میں ریلے لگی ہوتی ہے، آپ لوگ لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ، آؤٹ سائڈ پہ جو گاڑی کے فیوز بکسا لگا ہوتا ہے نا باہر والی سائڈ پہ، اس میں یہ ریلے لگی ہوتی ہے۔ یہ ریلے کون سی ہے، تھراٹل کنٹرول ریلے، یہ الیکٹرانک تھراٹل کنٹرول ریلے بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ وہاں پہ لگی ہوتی ہے باہر فیوز بکسے میں۔ تو یہ 4 پن والی ریلے ہوتی ہے، اس میں جو 2 پنیں ہوتی ہیں اس میں آلریڈی پہلے سے ہی کرنٹ موجود ہوتا ہے بیٹری کا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار جو ہے نا اس میں کرنٹ موجود ہوتا ہے لیکن وہ چل نہیں رہی ہوتی۔ جیسے ہی ہم سوئچ آن کرتے ہیں گاڑی کا تو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو نیگیٹو کرنٹ دیتا ہے، نیگیٹو کرنٹ اس کو پاس کرتا ہے، پھر اس کو جو سگنل ملتا ہے نیگیٹو کرنٹ کا تو پھر یہ آن ہوتا ہے، یہ ریلے جو ہے وہ آن ہوتی ہے۔ یہاں سے پھر وہ اپنا کرنٹ نکالتی ہے، پھر ای سی ایم کو دیتی ہے،
ECM جو ہے اس کا کنٹرول اپنا جو ہے اس کا کرنٹ یوز کرتے ہوئے تھراٹل کی موٹر کو کرنٹ دیتا ہے، اور پھر تھراٹل جو ہے اس کی جو موٹر ہے وہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ ریس پیڈل کو دباتے ہیں، ایپ سینسر کو جیسے ہی ہم اس کو دباتے ہیں، یہ دیکھیں تو اس کے جو سینسر ہیں ان کا جو آؤٹ پٹ کا کرنٹ ہے وہ پھر بتاتا ہے اس کو کہ کتنی کھولنی ہے۔ تو ECM اسی کی مدد سے کرنٹ لیتے ہوئے اس کو تھراٹل باڈی کو، تھراٹل جو اس کا وال ہے اس کو کھولتا ہے اس کی مدد سے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس سادہ طریقے کی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام دوست جو اس فیلڈ میں نئے آ رہے ہیں یا اس فیلڈ کے ساتھ ابھی جو ہے وہ جڑنے والے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو جو بڑھانے کے لیے یا پروفیشنل طریقے سے کام کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اپنا فلی ایکسپیرینس جو ہے وہ بنائیں، اس کو سمجھیں، کام کی ترکیب کو سمجھیں اور اس میں جو ہے کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب ہونے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی باتوں کو فالو کیا جائے، کام کو سیکھا جائے، جہاں سے بھی مل جائے، جتنا مل جائے اس کو سمجھیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے سے علم جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ تو ہمارا چینل بھی یہی ہے، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو شیئر کریں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 4 چیزیں ECM اس کا جو ہے کہاں سے کرنٹ لیتا ہے، کیسے لیتا ہے، کون سا کرنٹ یوز کرتا ہے، ریلے کا کرنٹ یوز کرتا ہے اور تھراٹل باڈی کو اوپن کرواتا ہے۔ ایپ سینسر جب ہم لوگ ریس پیڈل کو دباتے ہیں تو یہ کیسے تھراٹل باڈی آن ہوتی ہے۔ اگر کسی گاڑی میں آپ سکیننگ کرتے ہیں تو اس میں اگر فالٹ آ جاتا ہے تھراٹل کنٹرول کا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تھراٹل باڈی کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ لوگوں کو فوری طور پہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری گاڑی میں کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ آپ اس کی ریلے چیک کریں گے، اس کا پہلے فیوز چیک کریں گے فیوز بکسے میں، اور اس کے بعد اس کی ریلے چیک کریں گے کہ اس میں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہے۔ اگر تو کرنٹ پاس ہو رہا ہے تو پھر اس کی وائر میں یا پھر اس کی موٹر میں یا اس کے جو سینسر A اور B لگے ہوئے ہیں، اس میں 2 سینسر، ان میں مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ کرنٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بالکل آسانی سے یہ سمپل ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہماری ویڈیو اب لمبی ہو رہی ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک نئی بات آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، فالو کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔